وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. یہی ان کا اسلوب ہوتا ہے کہ لوگوں کو مقصد زندگی کو کیسے آمادہ کرو گے کہ بشارتیں سنا کر، وعیدیں سنا کر، بشارتیں سنا کر، وعیدیں سنا کر. کیونکہ آدمی میں طمع بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے. طمع کی رعایت کرتے ہوئے بشارتیں آتی ہیں، خوف کی رعایت کرتے ہوئے وعیدیں آتی ہیں. کہ آدمی کبھی خوف سے کام کر لیتا ہے، کبھی طمع سے کام کر لیتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر ترغیب کا علم نازل کیا، ہر نبی پر. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. یہی ان کا اسلوب ہے بات پہنچانے کا، کام پر قائم کرنے کے لیے. یہ طریقہ ہے کہ بشارتیں سناؤ. وبشرہم وانذرہم. جب حضور دیتے تھے اپنے آدمیوں کو تو ان اس کو سمجھاتے تھے کہ وہاں کام کرو اور لوگوں میں یہ بات چلاؤ. وبشرہم وانذرہم. تو ان کو بشارتیں سناؤ کہ تمہارے کام پر یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. اور تو بعض لوگ ترغیب سے تیار ہوتے ہیں، بعض لوگ ترغیب سے تیار ہوتے ہیں، بعض لوگ خوف سے تیار ہوتے ہیں، خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے دونوں قسم کا علم، بشارتوں کا اور انذار کا، ڈرانے کا دو علم، تاکہ عمل کی استعداد پیدا ہو جائے. پھر جب عمل کی استعداد پیدا ہوئے تو پھر طریقوں کا علم دیں گے کہ اس عمل کا یہ طریقہ ہے، اس عمل کا یہ طریقہ ہے، اس عمل کا یہ طریقہ ہے. تو اس کو مسائل کہتے ہیں. اس لیے فضائل کا علم یہ پہلے آتا ہے تاکہ لوگوں میں استعداد پیدا ہو جائے عمل کرنے کی. جی ہاں. اور جب عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ان کو عمل کے طریقے بتاؤ. یہ طریقہ ہے تاکہ زندگی علم پر گزرے. زندگی گزارنے کی ہمارے ہاں دو ہی پٹڑیاں ہیں. جیسے ریل کی دو پٹڑی ہوتی ہے، ایک پٹڑی ایمان کی، ایک پٹڑی علم کی. کسی بات نہیں ہے، کسی بات کیا ہوتے رواج ہے، یہ چیز ہے، تو وہ نہیں ہوگے. یہ ہے دو پٹڑی، ایک ایمان کی پٹڑی اور دوسری علم کی. ایک پٹڑی پر زندگی گزرے گی. دعوت میں تیسرا نمبر اسی کی رہنمائی کے لیے ہے. تیسرا نمبر وہ کیا ہے؟ علم و ذکر. علم و ذکر اگرچہ اس کا چرچا ہوتا نہیں جماعت میں زیادہ، ہاں یہ کمی ہے، یہ ہماری محنت کی کمی ہے، اس کا اقرار کرنا پڑے گا. جی ہم اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے ہیں ہماری دعوت میں علم و ذکر کی کمی ہے. علم و ذکر تو زندگی کے کسی حال سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے پٹڑی پر ہی ریل چلے گی، ریل کسی حال میں پٹڑی سے الگ ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں بغیر پٹڑی کے بھی ریل چلے؟ یہ نہیں ہوتا. زندگی کی ریل اسی پر چلے گی. کس پر؟ کہ علم و ذکر پر. علم و ذکر پر اتنا بڑا اس کا احاطہ ہے علم کا کہ زندگی کا کوئی گوشہ مسلمان کا علم کے بغیر نہیں ہوگا. یہ جوتا اتارے تو، جوتا پہنے تو، ہاں جوتا پہنے جوتا اتارے، کھانا کھائے، سب چیزوں کے لیے علم آیا اپنی اپنی جگہ. عقائد کا علم آیا، اعمال کا علم آیا، آداب کا علم آیا. یہ تو زندگی کو علم نے ہماری گھیر لکھی ہے. جیسے روشنی سے زندگیاں گھیری ہوئی، تو روشنی کے بغیر کیسے چلے گا؟ اس لیے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے پورا. اتمام نعمت ہو گیا تو ہر حال کا علم دیا گیا.
تاکہ کوئی بھی حال علم سے خالی نہ رہے. اور جو علم ملا ہے وہ غیر منسوخ ہے، بدلے گا نہیں، بدلے گا نہیں، مٹے گا نہیں. نہ یہ مٹنے والا ہے نہ یہ بدلنے والا ہے، یہ قطعی ہے، یہ قطعی ہے اور غیر منسوخ ہے. اس کی حفاظت اللہ کرے گا. جو علم ہم کو ملا ہے اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ کہ اللہ کر رہا ہے. اس لیے حضرت سعد کا ایک شاگرد تھا، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگا. تو میں کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ سے واسطہ تھا، آپ سے فیض ملتا تھا. کہ سعد حضرت معاذ جو ہے وہ علماء میں سے ہیں، صحابہ میں حلال حرام کے زیادہ جاننے والے. تو جب آپ کی جدائی گئی اس لیے غم ہے کہ جو فیض مجھے ملتا تھا وہ نہیں ہے. فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ محفوظ رہے گا. جب جب لوگ اس کے طلبگار بنیں گے اللہ ان کو دے گا. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں طلب ہی نہ ہو. جب جب لوگوں میں طلب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس علم کی حیات کا سامان کرے گا اور اس علم کو زندہ کرے گا، اس کے اہل پیدا کرے گا. کیوں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. پھر اس کو تسلی دی اپنے شاگرد کو، پھر نام بتایا فلاں فلاں کے پاس میرے بعد جانا. تو یہ انہوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ محفوظ رہے گا، وہ منسوخ نہیں ہوگا، وہ مٹے گا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ جاہل رہیں گے، وہ الگ چیز ہے. تو یہ ان کی کوتاہی ہے کہ وہ جاہل رہے، باقی یہ انمٹ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کو عام کیا گیا ہے، عام کیا گیا. جو علوم نازل ہوتے تھے آپ اس کی دعوت دیتے تھے، جو علوم نازل ہوتے تھے آپ اس کی دعوت دیتے تھے. کوئی مخصوص چیز اس کو نہیں بنایا گیا کہ یہ حصہ عوام کے لیے اور یہ حصہ مخصوص، ایسا نہیں، بلکہ اس کو عام کیا گیا. یہاں اور جتنے شعبے ہیں زندگی کے، ہر شعبے والے کو اس شعبے کا علم دیا گیا. یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے. اور دو طرح سے دیا گیا، ایک فضائل کے ساتھ، ایک مسائل کے ساتھ. دو طریقے سے کہ زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہر شعبے کے فضائل. یہ نہیں کہ ہمارے شعبہ صرف ضرورت زندگی ہے بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا شعبہ آخرت بنانے کا بھی ذریعہ ہے. تجارت کا شعبہ، زراعت کا شعبہ، ملازمت کا شعبہ، اقتدار کا شعبہ، یہ 4 شعبے ہوتے ہیں معیشت میں. جی ہاں، یہ 4 شعبے ہوتے ہیں: حکومت کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، زراعت کا شعبہ اور ملازمت کا شعبہ، مزدوری کا. معیشت کے شعبے ہیں یہ. تو فرماتے تھے ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے کیا ہیں؟ یہ مسائل، تاکہ یہ شعبہ ہمارا دنیا نہ بنے. اللہ کی دعوت ہے کہ وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو دنیا تجھ کو اللہ نے دی ہے اسے اپنے آخرت بنا. یہ دعوت ہے تاکہ ہر شعبے والا اپنے شعبے سے اپنی آخرت بنا دے. عام ہے نا، وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. بس بات تو قارون سے کہی گئی تھی لیکن پھر ہمارے لیے اتاری ہے، تو ہمارے پاس تو قارون ہے نہیں. جی ہاں، تو اس کو عام کر دیا اللہ نے. جی ہاں،
وقت گئی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسے اپنی آخرت بنا. تو دنیا کی ہر مایا اور دنیا کی ہر نعمت یہ آخرت بنانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور آدمی کو غافل کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ہر نعمت میں دو اثر ہے. یہ نعمتیں عام طور پر غفلت کا سبب بنتی ہے، لیکن اس نعمت میں لگنے والا اگر اپنا استعمال صحیح کرے تو اس سے وہ اپنی دنیا آخرت دونوں کی خیر کما سکتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. علم کر کے یہ چیزیں دی ہم کو کہ ہر شعبے والا اپنے شعبے میں علم کے ساتھ رہے گا تاکہ اس کی آخرت بنتی رہے اس سے. پھر اس کی دعوت دی گئی، اس علم کی دعوت دی گئی ہے، اور دعوت دو طریقے سے دی گئی. ایک تو دعوت دی گئی اس کا اسلوب ترغیب کا ہے کہ ترغیب کے ساتھ دعوت دی ہے تاکہ اس کا نفع اس کے سامنے رہے، اس کا نقصان اس کے سامنے رہے، کہ اپنا نفع نقصان دیکھ کر کے چلے. یہ نفع ہوگا اگر بات مانی گئی، یہ نقصان ہوگا اگر بات چھوڑ دی. مبشرین و منذرین بنا کر نبیوں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ اپنا نفع نقصان سمجھ کر اپنی زندگی کا رخ علم کی طرف کرے. تو جب اپنی زندگی کا رخ علم کی طرف کرے گا تو اب جو مسائل پیش آئیں وہ لوگ ان کے ذمے ہے کہ وہ سیکھے، معلوم کرے اور اس مسائل پر اپنی زندگی کو گزارے تاکہ ہر شعبہ علم پر گزرے، ہر شعبہ علم پر گزرے. یہ تھا مقصد. اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب بات چلی اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کو لیا اور پھر لوگوں کو دیا. جب لوگوں کو دیا تو ہر شعبہ اپنے علم پر آیا، اور جو نہیں تھا وہ پوچھنے آتا تھا کہ اس کا کیا طریقہ ہے. عدی بن حاتم حضور کے پاس آئے، حاتم بھائی کے بیٹے ہیں. حاتم بھائی کو تو جانتے ہیں آپ حضرات، ادب کی کتابوں میں اس کے سخاوت کے قصے ہوتے ہیں. حاتم بھائی نے تو اسلام نہیں پایا، وہ مر گیا، نصرانیت میں مرا ہے وہ. ہاں حاتم بھائی، لیکن ان کے بیٹے ہوئے عدی بن حاتم، انہوں نے لمبی عمر پائی، اور وہ ایمان بھی لائے، اپنی نصرانیت چھوڑ کر کے پھر حضور سے وابستہ ہو گئے تھے اپنی حیات میں، اور دیر تک زندہ رہے. جب وہ اسلام لائے تو وہ حضور کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو شکاری لوگ ہیں، بڑے بڑے کتے ہیں ہمارے پاس، اور کتوں سے ہم شکار کرتے ہیں، تو شکار کا کیا دین ہے؟ کون سا شکار کتے کا حلال ہے؟ ہاں، تو کیا شکلیں ہیں اس کی؟ یہ باتیں کرائے. یہ مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے لوگوں کا ایسا مزاج بنایا کہ جو جس شکل میں رہے اس شکل کو پوچھے، اس شکل کو علم و ذکر پر لاوے. یہ نہیں کہ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، ایسا نہیں. تو وہ شکار کا پوچھنے کے لیے آئے. تو سورہ مائدہ کی آیتیں ان کے حق میں اتری ہے. ماذا وحل لهم كل حل لهم الطيبات الى آخر، یہ ان کے لیے.